بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت دانیال علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، جو بابل میں کتاب دانیال میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دلچسپ اور تعلیمی کہانی ہے۔ اس واقعے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ نبوخذ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا۔ خواب میں بادشاہ نے ایک بہت بڑا مجسمہ دیکھا جو مختلف دھاتوں سے بنا ہوا تھا۔ مجسمے کا سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ تانبے کا، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں آہنی اور مٹی کے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ مجسمہ مختلف بادشاہتوں کی علامت ہے۔ سر سونے کی بادشاہت کی علامت ہے جو بابلی بادشاہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ سینہ اور بازو چاندی کی بادشاہت کی علامت ہیں جو میڈو فارسی بادشاہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ لائن ریپیٹ کریے، جو میڈو فارسی بادشاہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ پیٹ تانبے کی بادشاہت کی علامت ہے جو یونانی بادشاہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ٹانگیں لوہے کی بادشاہت کی علامت ہیں جو رومی بادشاہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور آخر میں پاؤں آہنی اور مٹی کے مختلف بادشاہتوں کی علامت ہیں جو آئندہ آنے والی ہیں، اور وہ مختلف ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گی۔ خواب میں ایک پتھر بھی تھا جو پہاڑ سے جدا ہو کر مجسمے کے پاؤں پر گرا اور اسے چور چور کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس پتھر کی تعبیر بتائی کہ یہ خدا کی بادشاہت کی علامت ہے جو دنیا کے تمام بادشاہتوں کو توڑ کر ختم کر دے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ انسانوں کی بادشاہتیں عارضی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کامیابی اور خوشی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔